نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح دعوت اسلام، اور عنوان ہے دعوت اسلام کا تیسرا دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے بعد جو وقت گزرا، جس طرح آپ نے دعوت اسلام دی مختلف لوگوں کو، وہ حالات و واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کا تیسرا دور آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ الحجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ یہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علل اعلان دعوت اسلام کا حکم دیا۔ اس آیت کے مطابق ترجمہ یہ آیت کا، سورہ الحجر کی آیت ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس کھول کر بیان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی جانب سے توجہ پھیر لیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ یہ حکم 3 سال بعد، یعنی نبوت کے چوتھے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ الحجر میں نازل ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی، خفیہ دین پھیلایا، اور اپنے عزیز و اقارب کو، قریبی رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اور اپنے یار بیلیوں کو جو آپ پر اعتماد کرتے تھے، جو آپ کے بہت زیادہ قریب تھے، ان کو دعوت اسلام دی۔ اور چوتھے سال میں جب یہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ جیسی آیات نازل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے علل اعلان نبوت کا اعلان کر دیا، اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور تمام اہل مکہ کو، خاندان قریش کو، سب کو دعوت دی کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یہ کائنات اسی نے بنائی ہے، اور ہم سب نے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے اور اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے سال علل اعلان نبوت کا حکم، اپنے دین اسلام کی دعوت کا حکم لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اب عام دعوت اسلام آپ پر فرض ہو چکی تھی، یعنی یہ آپ کا ایک فریضہ بن چکا تھا، پس آپ نے اس فریضہ کو کما حق ہو نبھایا، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر، اپنے آپ کو جوکھوں میں ڈال کر، اپنے عزیز و اقارب کو جوکھوں میں ڈال کر ان تمام مصائب کو آپ نے جھیلا۔ اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکذیب بیان شروع کر دی۔ اب نہ صرف اہل قریش بلکہ پورے کا پورا مکہ آپ کے خلاف ہو گیا، حتیٰ کہ ایسا جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے، مکہ کے لوگ، مکہ کے اطراف کے لوگ، حتیٰ کہ پورے کا پورا عرب آپ کے خلاف ہو گیا اور آپ کی مخالفت پر آمادہ اور کمر بستہ ہو گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تکالیف اور ایذا رسانی کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا، جو پوری مکی زندگی تک جاری رہا، یعنی 13 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کے احباب، ان کی یہ حالت تھی کہ وہ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے، باہر چلے جایا کرتے تھے، پہاڑوں کے اندر
پہاڑوں کی کوہوں میں، اور وہاں پر جو جگہ بھی ملتی وہاں چھپ کر نماز پڑھتے اور لوگوں کی نگاہوں سے دور ہوتے۔ ایک روز مسلمانوں کی ایک جماعت مکہ کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ معروف صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو مشرکوں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو ان کے فعل نماز سے نفرت کا اظہار کیا، برا بھلا کہا اور اس پر عیب لگایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ برا کام کر رہے ہو، اور مسلمانوں سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک کفار کے ایک آدمی کو اونٹ کے جبڑے کی ہڈی دے ماری اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تو جو وقت گزرتا گیا تو مسلمانوں کی تکالیف بڑھتی گئی۔ نماز پڑھنا تو درکنار، مسلمان ایک دوسرے سے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ان کے لیے مشکل ترین کر دیا گیا۔ یہ لمحات، یہ وقت، یہ زمانہ نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بلکہ آپ کی ذات اقدس پر بھی بڑا مشکل ترین دور تھا۔ حالانکہ آپ بڑے عظیم الشان خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بنی عبد مطلب اور بنو ہاشم آپ کے خاندان تھے، بڑے بڑے خاندان۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنو عبد مطلب اور بنو ہاشم کو بھی مکہ کی گھاٹیوں کی طرف جانا، مجبوراً جانا پڑ گیا، اور وہاں 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ یہ انتہائی مشکل ترین وقت تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے گزارا، بڑی دقت میں، بڑی پریشانی میں، بڑی ایذا رسانی میں گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔